الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین، کل کے درس میں بدفعلی اور بدشگونی کے تعلق سے مقدمہ اور ابتدائی گفتگو جو تھی وہ آپ کے سامنے کی گئی تھی کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں اس باب کا تذکرہ کیوں کیا، اور بدفعلی اور بدشگونی کرنے والا شخص اللہ رب العالمین کے توحید ربوبیت کے اندر شرک کرتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اللہ رب العالمین سے بدظن اور بدگمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والا نہیں ہے، بلی دیکھ کر کے ڈرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے مخلوقات کو اللہ تعالی کے تصرفات میں، اللہ تعالی کے کاموں میں وہ شریک ٹھہراتا ہے. اور اس کے حکم کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی تھی. اب اس کے بعد آیت کریمہ پڑھیے تاکہ اس کی تشریح کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نیز ارشاد ربانی ہے، قالوا طائركم معكم. الا انما طائركم عند الله. اس میں پہلی والی الا انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا يعلمون. خبردار ان کی بدشگونی نحوست اللہ کی ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. ان میں سے اکثر نہیں جانتے. بعض اہل علم اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ فرعون اور اس کے قوم والوں کے تعلق سے نازل ہوئی، جن لوگوں کو اگر کوئی اچھائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے ہذہ لنا، ہم اس اچھائی کے مستحق تھے، ہم کو اللہ رب العالمین نے یہ دیا ہے تو ہم اس کے مستحق تھے، اس وجہ سے اللہ نے دیا ہے. جب اچھائی پہنچتی تھی تو یہ کہتے تھے، کوئی نعمت ملتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ہم کو دیا ہے. اور جب کوئی مصیبت پہنچتی تھی، کبھی اگر قحط سالی پڑ گئی یا کبھی کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف ان کو پہنچی دنیا کی مصیبتوں میں سے، تو کہتے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کی نحوست کی وجہ سے ہے، نعوذ باللہ. جب آسانی پہنچتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب دکھ، تکلیف یا پریشانی پہنچتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ سب موسیٰ کی وجہ سے اور اس کے قوم کی وجہ سے ہو رہا ہے. اسی کی رد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا الا انما طائرهم عند اللہ، یعنی تمام کے تمام معاملات، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے، مقدر ہے، اسی کا ذکر کیا. یعنی اللہ رب العالمین کی تقدیر سے ہے. یعنی تم کو جو کچھ بھی پہنچتا ہے، چاہے اس کا تعلق اچھائی سے ہو
یا اس کا تعلق برائی سے ہو، خیر سے ہو یا شر سے ہو، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اگر خیر ملتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے اور تمہاری گناہوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں فتنہ و فساد برپا ہو گیا، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو تمہارے اعمال کی نحوست ہے، برے اعمال کی نحوست کی وجہ سے تم برے اعمال کرتے ہو، شرک کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرتا ہے اور تمہارے اوپر عذاب کو نازل کرتا ہے۔ تو جب عذاب آتا ہے تو تم کہتے ہو کہ موسیٰ کی وجہ سے آ رہا ہے، اور جب اچھائی ملتی ہے تو کہتے ہو کہ ہم اس کے مستحق تھے، اس وجہ سے ہم اس کے حقدار تھے، اللہ کے نزدیک اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عطا کیا۔ ایک قول تو اس آیت کریمہ کا یہ ہوا، اس کا معنی۔ اور بعض اہل علم نے یہ کہا کہ الا انما طائرهم عند اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے معاملے کا انجام یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کوئی پرندہ نہیں جانتا ہے کہ تم کو مستقبل میں کیا پہنچنے والا ہے، چاہے خیر پہنچے یا شر پہنچے۔ یعنی یہ لوگ پرندے کو دیکھ کر کے واپس آ جاتے تھے نا، دایاں گیا تو چلے گئے کام میں، اور بایاں چلے گیا تو واپس آ گئے۔ تو اسی کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ پرندے کو نہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، وہ تو کمزور مخلوق ہے۔ وہ سب کا سب علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تم پرندے کو منحوس سمجھ کر کے یا اس کی حرکت کو منحوس سمجھ کر کے اپنے سفر کو منحوس کر دیتے ہو اور واپس لوٹ آتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرندہ علم غیب نہیں جانتا۔ علم غیب کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پھر بدشگونی کا اور بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ سارے کے سارے مخلوق اگر اکٹھا ہو جائیں، مل جائیں، اور اگر وہ خیر اور شر کے بارے میں فیصلہ اپنے بارے میں کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ نہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں جانتے ہیں، نہ غیب کا علم ان کو ہے، اور نہ وہ شر اور خیر کا فیصلہ اپنے بارے میں کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں معنی اگر مراد لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کو ذکر کیوں کیا اس باب میں؟ یہاں پہ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مناسبت کیا ہے اس کی؟ بتائیے کوئی، کیا مناسبت ہے؟ تقدیر کے بارے میں۔ اور کوئی بولیے لوگ۔ کچھ مناسبت سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی مناسبت تو یہ ہے کہ اس آیت کو ذکر کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ ہم کو اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بدفعلی اور بدشگونی لینا یہ اسلام کے کاموں میں سے نہیں ہے، زمانہ جاہلیت کے کاموں میں سے، اور جو رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے ایسا کرنا، بلکہ وہ لوگ جو رسولوں سے عداوت رکھتے تھے، رسولوں سے دشمنی رکھتے تھے، وہ لوگ جو رسولوں کا انکار کرتے تھے، ان کا یہ عمل ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلا پیغام کیا ہوا؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بدشگونی اور بدفعلی کا یہ عمل جس سماج اور جس معاشرے میں پایا جاتا ہو، وہ معاشرہ اور سماج میں اسلام نہیں پایا جائے گا، کیونکہ یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں، اور جاہلیت کی چیزوں کے ساتھ اسلام جمع اور اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ یہ عمل ان لوگوں کا ہے جو رسولوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، رسولوں کا انکار کیا کرتے تھے، جو رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو نبی کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ان کا یہ عمل اور ان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے بدشگونی لیں، کسی سے بدفعلی لیں۔
تو جب کوئی آدمی اس بات کو جانے گا تو اس کے دل میں بدشگونی اور بدفعلی سے نفرت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ عمل تو ایسے برے لوگوں کا عمل ہے، برے لوگ ایسا یہ عمل کرتے ہیں، یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، تو کوئی آدمی جان بوجھ کر کے اس عمل کو کرے گا جو برے لوگوں کا عمل ہے؟ اگر اس کے اندر مروت اور دین اسلام کی رمق اور فطرت سلیمہ کا وہ مالک ہے تو کبھی بھی اس عمل کو نہیں کرے گا۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم وہ عمل کریں جو شریفوں کا عمل ہو۔ تو شیخ الاسلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ عمل کفار کا ہے، یہ مشرکین کا ہے، رسولوں کے تکذیب کرنے والے لوگ، رسولوں کے دشمنوں کا ہے یہ عمل، اور مومنوں کا عمل نہیں ہے۔ اس سے اہل ایمان اس کو سن کر کے ان کے دل میں بدشگونی اور بدفعلی سے نفرت پیدا ہو جائے گی، پہلی بات۔ اور دوسری چیز وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بدشگونی اور بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ وہم ہے، خیال ہے، اور انسان کے مستقبل میں کیا واقع ہونے والا ہے یہ انسان کبھی نہیں جان سکتا، یہ صرف اللہ رب العالمین جان سکتا ہے۔ چاہے آدمی کتنا بڑا عقل مند کیوں نہ ہو اور کتنی پاور کا مالک کیوں نہ ہو، وہ اگر یہ چاہے کہ اپنے مستقبل کے بارے میں پتہ کر لے تو مستقبل آپ دور کی بات بہت چھوڑ دیجئے، خالی یہ اس سے پوچھئے کہ 1 سیکنڈ کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ذرا بتاؤ، نہیں بتا سکتا ہے، کیونکہ یہ غیب کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ دونوں مقصد ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کو یہاں پہ ذکر کیا۔ آج کل کے درس میں ہم نے کیا یہ وضاحت آپ کے سامنے کی تھی کہ طیارہ کو طیارہ کیوں کہتے ہیں؟ جی کیوں کیا کہتے ہیں؟ پرندوں کے ذکر سے۔ ہاں، پرندوں کے ذریعے سے یہ عمل کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو طیارہ کہتے ہیں۔ تو طیارہ اصل میں علماء نے ذکر کیا ہے آیت کریمہ میں الا انما طائرهم عند اللہ، اس کی تشریح ہے۔ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ بدشگونی اور بدفعلی جو ہے نا یہ لوگ پرندوں سے لیا کرتے تھے، جیسے کوا دیکھا یا عقاب دیکھا ہے نا، چیل کو دیکھا تو کہتے تھے کہ یہ غراب ہے، کالا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس مصیبت آنے والا ہو، کالا جھنڈا دکھ رہا ہے، مصیبت کا سمبول ہے۔ آج بھی لوگ مصیبت اور پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جی؟ جی بلیک کلر، حالانکہ یہ عمل بولیے درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ایک مرتبہ 6 دسمبر کو عید پڑا تو لوگوں کو دیکھا کہ سب لوگ اپنے اپنے بازو میں ریبن باندھا ہوا ہے، کالا ریبن۔ کیا طریقہ ہے بھائی؟ کیا دین اسلام میں خوشی اور غم کا اظہار کلروں سے ہوا کرتا ہے؟ یہ شیعوں کا عمل ہے، شیعہ کالا کپڑا پہنتے ہیں محرم میں، اور شیعہ ماتم کرنے وقت کالا کپڑا پہنا کرتے ہیں، اور اس کو دیکھا دیکھی علم کی کمی کی وجہ سے، علماء کے نہ بتانے کی وجہ سے سب لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور کالا کالا ریبن اپنے بازو کے اوپر باندھا ہوا تھا، جیسے لگ رہا ہے کہ کتنا غم سے نڈال ہے۔ گاؤں کی مسجد میں کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے ایک مرتبہ جا کر کے نماز پڑھ لے، اور کہاں کون جگہ مسجد شہید ہوئی، چلیے ہوئی، تکلیف ہے اس کا، لیکن اتنا اظہار کر رہا ہے کہ عید میں بھی بازو میں کالا ریبن باندھ کر کے جا رہا ہے کہ ہم کو غم ہے، ہم کو دکھ ہے، تکلیف ہے۔ اسی کو کہتے ہیں قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی حشمت کو زوال آتا ہے۔ قوم کے زوال کا وقت ہے، آدمی کا عقل اور اس کا خیرت کام کرنا بند کر دیا ہے، کون سی چیز اس کے لیے بہتر بھلی ہے اور کون سی چیز اس کے لیے بری ہے یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ نتیجن اس طرح کے عمل صادر ہو رہے ہیں۔ تو مشرکین مکہ یا اس طرح کے عمل کرنے والے لوگ جب کوا کو دیکھتے تو کہتے تھے کوئی مصیبت آنے والا ہے۔ اور ہم لوگوں کے یہاں پہلے زمانے میں کوا اگر کسی کے گھر میں بیٹھ کر کے بولتا تھا اب بھی ہے یہ چیز تو بولتے تھے لگتا ہے کوئی مہمان آنے والا ہے، اور مہمان کو لوگ ایک طرح سے مصیبت ہی سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں جی؟ جی ہیں؟ جی
چلیں، اگر کہا کہ اسی طرح سے کسی عقاب کو دیکھ لیا تو کہا لگتا ہے اب ہمارے اوپر عقاب نازل ہونے والا ہے. کسی الو کو دیکھ لیا، کسی کے گھر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو کہہ سکتے تھے کہ اب اس گھر والے کی خیر نہیں ہے، اس کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی مرنے والا ہے. کلر کو دیکھ کر کے کبھی کبھی لوگ نحوست سمجھتے تھے، جیسا کہ ابھی ہم نے بتلایا آپ کو. جیسے کالا کوا دیکھا تو سمجھتے تھے کہ یہ منحوس ہونے کی علامت ہے. اس کی حرکت، پرندے کی حرکت کو دیکھ کر کے، جیسے چلا رہا ہے، بول رہا ہے، کچھ کر رہا ہے تو اس کو منحوس سمجھتے تھے. تو اصل یہ نحوست لینا، ان کا جو عمل تھا یہ نحوست لینے کا، وہ پرندوں سے مرتبط تھا، اس لیے اس کو تیرا کہا گیا. چلیے نیز ارشاد ربانی ہے، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. سورہ یاسین آیت نمبر 19. رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے تجاوز کر چکے ہو. قالوا طائركم معكم، یعنی وہ بستی جس میں اللہ رب العالمین کے رسول آئے تھے، جن کا تذکرہ سورہ یاسین کے اندر ہے. تو جب قریہ والوں نے، بستی والوں نے، گاؤں والوں نے انکار کر دیا تو ان رسولوں نے ان سے کہا، کیا کہا؟ یا وہ قریہ کے لوگوں نے ان رسولوں سے کہا، انا تطیرنا بکم، کہ ہم لوگ تم لوگوں سے نحوست لے رہے ہیں، بدفعلی لے رہے ہیں اور تم لوگوں کو منحوس سمجھ رہے ہیں. تو قالو، رسولوں نے کہا اللہ رب العالمین کی وحی سے، طائرکم معکم، تمہاری نحوست یہ تمہارے ساتھ ہے. اب اس کا کیا معنی ہے تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے؟ اس کے تعین میں اہل علم کا اختلاف ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر جو چیز مقدر کی ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، وہ تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیونکہ تمہاری تقدیر میں تمہاری ولادت سے قبل اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے، اور لوح محفوظ کے اندر وہ چیز لکھی ہوئی ہے مخلوقات کے پیدا کرنے کے 50,000 سال قبل. لیکن یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ وہ چیز تمہارے اوپر تمہاری پیدائش کے وقت سے لکھی ہوئی ہے، اور وہ تمہاری گردن میں لگی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ اس کا معاملہ لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی رحم مادر کے اندر 40 دنوں تک اللہ رب العالمین اس کو اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اور وہ خون کی تھکے کی شکل میں 40 دنوں تک ہوتا ہے. کہ اس کے بعد وہ خون گاڑھا یا جمتا ہوا خون بنتا ہے جس کو علقہ کہتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے، مضغہ، اتنا بڑا گوشت یا گوشت کی وہ بوٹی جس کو آدمی اپنے منہ میں لے کر کے چبا سکے، اس لیے مضغہ کو مضغہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ آتا ہے اور 4 کلمات کا حکم اس کو دیا جاتا ہے. فرشتے کو اللہ رب العالمین اس سے کہتا ہے اکتب عملہ، یہ آدمی کیا عمل کرے گا لکھو، ورزقہ، اس کی روزی لکھو، کتنا یہ روزی پائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا کیا کرے گا، وہ سب کے سب لکھو. واجلہ، اس کی موت لکھو. شقی، یہ آدمی نیک ہے یا نہیں وہ لکھو، یا اگر نیک ہے تو لکھو، یا بدبخت ہے تو وہ لکھو. دونوں چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں اس کی پیدائش کے وقت. تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان اپنے رحم مادر میں اپنی خلقت کی تکمیل کرتا ہے، مکمل کرتا ہے اپنی خلقت کو، اور اللہ رب العالمین اس میں روح پھونکنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر کے ان 4 کلمات کو لکھوا دیتا ہے. کتنا روزی کھائے گا، نیک ہوگا کہ برا ہوگا، یا اس کی موت کب آئے گی. تو یہ چیز اس کی زندگی کے اندر لگی ہوئی ہے، اس سے کوئی آدمی انکار
نہیں کر سکتا، اور چاہ کر کے بھی اگر یہ چاہے کوئی انسان کہ ہم چھٹکارا پا جائے اپنی تقدیر سے، تو نہیں پا سکتا ہے۔ طائرکم قالو ان طائرکم معکم، کہ تمہاری بدشگونی یا بدفعلی جو ہے وہ تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ طائرکم معکم، تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تم ہم کو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم منحوس ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہارے بارے میں وہ فیصلہ کیا ہے۔ پہلا قول یہ ہوا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں طائرکم معکم کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم کو خیر یا شر میں سے پہنچ رہی ہے، اس کا سبب کون ہے؟ من انفسکم، تم خود ہو، اس کا سبب تم خود ہو۔ اس لیے کہ بدفعلی یا بدشگونی لینا یہ شر ہے، برا ہے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ شر یا مصیبت جو تم پر پہنچ رہی ہے یہ تمہاری وجہ سے پہنچ رہی ہے، پرندوں کی وجہ سے نہیں پہنچ رہی ہے۔ اور تمہاری وجہ سے کیوں پہنچ رہی ہے؟ اس لیے کہ تم پرندوں سے بدشگونی لیتے ہو، تم اللہ سے بدظن ہو، اللہ رب العالمین سے بری امید رکھتے ہو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ مصیبتیں تم کو نہ پہنچے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ مصیبت تم سے دور کر دی جائے، تو اللہ رب العالمین کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور دنیا کے اندر نافرمانی کی سب سے بڑی شکل جو پائی جاتی ہے، اور دنیا میں لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ سب سے بڑی نافرمانی جو کی ہے اللہ رب العالمین کے حق میں، وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کے اندر تم مبتلا ہو، سارے فساد کی جڑ ہے دنیا کے اندر، ہر طرح کے مصیبت اور ہر طرح کے نحوست کی اصل وجہ جو ہے وہ شرک ہے نا؟ تو یہ دوسرا معنی بھی صحیح ہے، یعنی پہلا معنی اور دوسرا معنی، آیت دونوں معنی کو شامل ہے۔ اب یہاں تیسری بات کو سمجھیے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کیوں ذکر کیا، پھر اس آیت کریمہ کو اس باب میں کیوں ذکر کیا؟ تو جو پہلے آیت کے بارے میں کہا گیا وہ اس آیت کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، کہ یہ بتانے کے لیے کہ بدفعلی اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ وہ انسان کا وہم ہے، جو وہم اس کے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہوتا ہے اور دل کے اندر یہ باتیں اس کی بیٹھ جاتی ہیں۔ اور یہ بتانے کے لیے کہ بدفعلی یا بدشگونی لینا یہ اللہ رب العالمین کے نافرمانوں کا کام ہے، انبیاء کے دشمنوں کا کام ہے۔ جو لوگ نبی کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، جو لوگ نبی کا اقرار کرنے والے ہیں، وہ لوگ بدشگونی یا بدفعلی کا کام نہیں کرتے، یہ کام کفار کا کام ہے۔ یہ صفت مومنوں کی صفت نہیں ہے، بلکہ مشرکین کی اور کفار کی یہ صفت ہے۔ اس صفت سے انسان کو چاہیے کہ اجتناب کرے اور پرہیز کرے۔ چلیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، کوئی بیماری متعدی نہیں، بدشگونی و بدفعلی کی بھی کچھ حقیقت نہیں، نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے اور نہ ماہ سفر منحوس ہے۔ جی یہ حدیث بہت عظیم ہے جی، اس کو غور سے سمجھیے۔ اس کو سمجھنے میں بہت سارے لوگوں نے غلطی کیا ہے، خاص کر کے ابھی 1 سال پہلے جب ہم لوگ لاک ڈاؤن وغیرہ سے گزر رہے تھے تو یہ حدیث بہت پڑھی گئی، بہت تشریح کی گئی، لیکن لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے نا، اور اس حدیث کے فہم میں، اس کے سمجھنے میں لوگ گمراہ ہوئے، اور گمراہی کے اعتبار سے لوگوں نے فتویٰ دیا۔ بہرحال اس تفصیل میں ہم آپ کو جانا نہیں چاہتے۔ اس حدیث کا صحیح علم کیا ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں اس حدیث کی وضاحت آپ کے سامنے کر دیں۔ کہا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا کیا معنی ہے وہ ابھی آپ کے سامنے بات آ رہی ہے۔ کہا ولا طیرۃ، بدشگونی نہیں ہے، ولا ہامہ، ہامہ کے کیا معنی ہیں اس سلسلے میں علماء کے اقوال ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ ولا سفر، سفر کے کیا معنی ہیں اس سلسلے میں بھی علماء کے اقوال ہیں۔ وزاد مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر اس حدیث میں اضافہ کیا کہ ولا نوء ولا غولا، نو کا کیا معنی ہے اور غول کا کیا معنی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے بات آئے گی۔ یہ حدیث عظیم ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث مروی ہے، اور بڑے عظیم معاملے کو یہ حدیث شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، عدوہ کہتے ہیں کوئی بھی بیماری بیمار سے نکل کر کے صحیح آدمی کے اوپر منتقل ہو جانا، اسی کو عدوہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی بیمار ہے، کوئی صحیح آدمی تندرست آدمی اس سے آیا ملنے کے لیے، وہ بھی بیمار پڑ گیا، تو اس کو کہتے ہیں متعدی۔ متعدی کے معنی ہوتا ہے پٹنا، بیماری کا ایک آدمی سے نکل کر کے دوسرے آدمی کو پٹ جانا یا منتقل ہو جانا، جیسے ابھی کورونا پٹ رہا تھا نا، ہاں ایک دوسرے سے پھیل رہا تھا، نہیں پھیل رہا تھا، بیماری پھیل رہی تھی کہ نہیں؟ جی ہاں، یہاں سے وہاں، اسی لیے لوگ لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا تھا نا، تاکہ بیماری پھیلے نہیں، چین ٹوٹ جائے بیماری کا، جہاں تک ہے وہیں تک محدود ہو جائے اور لوگوں تک نہ پھیلے۔ اللہ رب العالمین دوبارہ ایسی مصیبت کسی کو نہ دکھائے اور ہم سب کو اس طرح کی مصیبت اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ تو کہتے ہیں عدوہ کے معنی ہے بیماری کا بیمار سے نکل کر کے صحیح سالم آدمی تک منتقل ہو جانا، اس کو عدوہ کہتے ہیں۔ لیکن حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عدوہ کا کیا معنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدوہ کیوں کہا، لا عدوہ سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا اس سے مراد عدوہ کی حقیقت ہے، یعنی عدوہ اصل میں ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی بیماری خود سے پٹتی ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بیماری دنیا کے اندر ایسی نہیں پائی جاتی ہے جو پٹنے والی ہو۔ ہاں جی، اس کو مانیے گا اگر ایسا کہا جائے تو؟ نہیں، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنی آنکھ سے کہ بیماری پٹتی ہے بھائی، بیماری پٹتی ہے، ایک دوسرے کو منتقل ہوتی ہے۔ اب اس کے میں وائرس وغیرہ کا معاملہ ہے، بیکٹیریا کا معاملہ ہے۔ اب کوئی آدمی ہے بیمار ہے، اب اس کے جسم کے اوپر، اس کے کپڑوں کے اوپر وہ وائرس یا وہ بیکٹیریا لگی ہوئی ہے۔ اب کوئی آدمی اس کے ساتھ بیٹھا یا اس کے ساتھ کھانا کھایا یا اس کا جوٹا پیا بیمار کا، تو اس کے منہ سے، اس کے لعاب سے جو جراثیم اس میں پائے جاتے ہیں وہ صحیح آدمی تک بھی منتقل ہوئے اور وہ آدمی بھی بیمار پڑ گیا۔ ہم لوگ ایسا دیکھ رہے ہیں، اور دین اسلام کسی واقعی چیز کی مخالفت نہیں کرتی ہے، یعنی حس سے جو چیز ثابت ہے شریعت اس کا انکار نہیں کرتی ہے۔ اب اسی کو سمجھ کر کے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم بیمار والے سے گلا بھی مل جائیں گے، ہم کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ بیماری پٹتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا عدوہ، کوئی بیماری پٹنے والی نہیں ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے حدیث کے مفہوم کو غلط سمجھا اور صحیح سے سمجھ نہ سکے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا صحیح یہ ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مفہوم یہاں پہ یہ ہے لا عدوہ، اس سے مراد یہ ہے کہ بیماری بذات خود اپنے سے نہیں پٹتی ہے، اپنے سے نہیں پٹتی ہے، یہ مطلب ہے۔ اور آخر حدیث میں آپ اٹھا کر کے اگر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فر من المجذوم فرارک من الاسد، لا عدوہ کہا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کوڑ زدہ شخص کو دیکھو، کسی کو، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے مہلک اور پریشان کن بیماریوں سے، کہا کہ اگر کسی کو دیکھو کہ کوڑ زدہ ہے تو اس کو دیکھ کر کے ویسے بھاگو جیسے کسی شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہو۔ تو اگر معنی لا عدوہ کا یہ لیا جائے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، پٹنے والی نہیں ہوتی ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ زدہ شخص کو دیکھ کر کے بھاگنے کا کیوں حکم دیا؟ ہاں جی، اس سے یہ پتا چلا کہ لا عدوہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ بیماری پٹنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ لا عدوہ کوئی بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی ہے،
خود سے نہیں پٹتی ہے. ہاں اللہ نے آپ کی تقدیر میں اگر لکھا ہے تو آپ کو بیماری لگے گی، اگر آپ کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا ہے تو بیماری نہیں لگے گی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہے ان کو بیماری ہو گئی، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کورونا سے مرنے والے لوگوں کے لاشوں کو ان لوگوں نے غسل دیا، ان کو کفن پہنایا، اس کو لے جا کر کے دفن کیا، اور وہ لوگ صحیح سالم ہے. ہوا یا نہیں ہوا ایسا؟ جی. تو مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں وہ چیز لکھ دی ہے تو وہ چیز ہوگی، اور اگر نہیں لکھی ہے بیماری تو آپ کسی بھی بیمار کے پاس بیٹھ جائیے، اس کے پلیٹ سے کھانا کھا لیجئے، آپ کو بیماری نہیں لگے گی. چلیں اب چونکہ وقت ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اس حدیث کی وضاحت پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی تطیر کا جو حکم بتائے تھے 3 حکم، ہاں اس میں سے بولے تھے کہ کوئی عقیدہ ایسا رکھے، مطلب جیسے بلی کو دیکھا اور پار ہوا اب واپس آ گیا، لیکن یہ عقیدہ رکھے کہ کچھ خیر ہوگا یہ سوچ کے پار ہوئے تو وہ تو شرک اکبر میں آئے گا کیا؟ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہی خیر دینے والا ہے جی 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 تو شرک اکبر میں آئے گا، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ خیر کا سبب ہے تو شرک جی اکبر میں آئے گا. جی اور اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ لا خیر ولا شر، اس میں نہ تو خیر ہے نہ شر ہے، کچھ بھی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے جی شاگردوں کے ساتھ، تو کوئی پرندہ گزرا اپنی آواز بولتے ہوئے. پرندہ عام طور پہ جیسے چائیں چوئیں کرتے ہوئے گزرتے ہیں، وہ گزرتا ہے پرندہ، ویسا گزرا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد نے کہا خیر 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 خیر، یعنی پرندہ گزرا ہے ہم لوگ کے اوپر سے ایسے بولتے ہوئے تو لگتا ہے کہ اب خیر ہونے والا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا لا خیر ولا شر، نہ خیر ہے نہ شر ہے، کچھ بھی نہیں. اور کہا کہ اگر ایسا عقیدہ رکھنے والے ہو تم تو آئندہ ہمارے ساتھ سفر مت کرنا، آئندہ تم کو ہم اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، ورنہ اس عقیدے سے تو تم توبہ کرو. پرندہ نہ تو خیر کے اوپر دلالت کرتا ہے نہ شر کے اوپر دلالت کرتا ہے، کسی چیز کے اوپر دلالت کرنے والا نہیں. اور اس کی تفصیل آئے گی آپ کے سامنے انشاءاللہ، تو مزید وضاحت کی ہوگی معاملے کی. اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. حدیث میں ایسا آیا ہے کیا کہ اللہ کے رسول ایک کوڑھی کے ساتھ ایک ساتھ کھانا کھائیں ایک ہی پلیٹ میں؟ بات آ رہی ہے وفد ثقیف کہ لوگ جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس میں سے ایک آدمی جو تھا وہ کوڑھ زدہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوٹ جائیے واپس، آپ سے ہم نے بیعت کر لی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا، اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اس کو واپس کر دیا. اور آ رہی ہے گفتگو، کل تفصیل آئے گی. اور کوئی سوال ہے؟ چلیں ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ